بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ خیر خیریت سے رہیں۔ جی بچوں، ہمارا مضمون ہے جغرافیہ برائے جماعت ہفتم۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باب 7، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو لیکچر ہے آج کا وہ ہے 9۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پریویس لیکچر کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے باب جہرم کے جو ہے خطوط مساوی الحرارت وہ پڑھے تھے، زمین پر درجہ حرارت کی افقی تقسیم، اور آخر میں ہم نے کیے تھے تفصیلی سوالات 1 اور 2۔ یہ تو ہمارا پریویس لیکچر تھا جو کہ ہم نے باب جہرم کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ آپ کو ایک نوٹ ہم بتاتے چلیں کہ جتنا بھی کام آپ کو اسباق کا کروایا گیا ہے، تحریری کام، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے، یعنی ریٹن ورک کو نوٹ بک میں نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور مکمل بھی کر کے جو ہے کیا کرنا ہے، چیکنگ کے لیے یعنی جانچ کے لیے جو ہے اسکول میں جمع کرانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ کام ہے، یعنی جو ایکسرسائز آپ کو کروائی گئی ہیں پچھلے 2 اسباق کی جتنے بھی ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی میں کرنا ہے، طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، چیکنگ کے لیے۔ جی بچوں، ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے باب 7، اس میں ہم پڑھیں گے یعنی باب ہفتم کو ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 85، ٹھیک ہے۔ تدریسی مقاصد ہمارے اس چیپٹر کی کیا ہیں؟ اس باب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زراعت کو بطور ایک معاشی سرگرمی جو ہے اس پر بحث کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زراعت کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، زراعت کی مختلف اقسام اور اناج کی فصل کو جو ہے بیان کر سکیں گے، یعنی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پاکستان میں آباشی کا کیا نظام ہے، اور بارانی زراعت کی جو ہے چیدہ چیدہ خصوصیات، اور پہاڑی علاقوں میں کاشتکاری کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پاکستان میں اہم فصلوں کی تقسیم کیا ہے، اس کے درکار عوامل کیا کیا ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ پاکستان کے اہم زرعی مسائل جو ہیں وہ کیا چیز ہیں، اور پاکستان کے نظام آباشی اور نہری آباشی کے مسائل جو ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں صفحہ نمبر 86 پہ جو ہمارے پاس باب ہفتم ہے، اس کا انٹروڈکشن یعنی تعارف ہم آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ زراعت جو ہے وہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی زراعت جو ہے بہت بڑے حصے پہ، بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوتا ہے، یعنی بہت دنیا کے کافی زیادہ حصے میں جو ہے اس کو کی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں پیداوار کے مختلف طریقوں میں زراعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنے شہر کے نزدیک علاقوں گاؤں میں کسانوں کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کھیتوں میں ہل چلا کر کسان اس میں بیج ڈالتے ہیں، یعنی سیڈز جو ہے وہ ڈالتے ہیں، پھر ان میں آباشی کے ذریعے پانی دیتے ہیں، پھر ان کو پانی دیتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد وہی سیڈز جو ہوتے ہیں یعنی وہی بیج جو ہوتے ہیں وہ فصل اس میں اگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کھیتوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے ہمارا زراعت ہی ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم ذرا دیکھیں گے کہ انسانی زندگی کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے۔ زرعی شعبہ انسان کو کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے کپڑا مہیا کرتا ہے، اسی طرح دنیا کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے۔ یعنی دنیا میں مالی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، یعنی ملک میں پیسہ جو ہے وہ کس طریقے سے آئے گا، معیشت کا جو انحصار ہے زیادہ تر وہ کس پہ ہے، زراعت پہ ہے۔ پاکستان بذات خود ایک جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارے پاس صنعتی ملک، ایک ہوتا ہے زرعی ملک، ٹھیک ہے۔ صنعتی ملک یعنی جس ملک میں کارخانے زیادہ ہوں تو وہاں پہ جو ہے وہ معیشت کافی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی ملک میں جو ہے بہت زیادہ ممالک جو ہوتے ہیں وہ زرعی ہوتے ہیں، تو اسی طرح پاکستان بھی جو ہے وہ زرعی ہے، کیونکہ ہماری آبادی کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، ٹھیک ہے، انحصار جو ہے وہ زیادہ تر زراعت پر ہے۔ تو اسی طرح ایک اندازے کے مطابق وہ کہتے ہیں تقریباً 60% یعنی 60% جو آبادی ہے ہماری، وہ روزگار جو ہے اس کا زراعت ہی وابستہ ہے، یہ زراعت سے ہی منسلک ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی قومی آمدنی کا بڑا حصہ زرعی پیداوار سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ان کے پاس زراعت میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں جس سے وہ جو ہے دوسرے ملک کو بیچتے ہیں، اور اس سے یا تو پیسے لیتے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ قومی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ ملکی صنعتوں کے لیے زراعت کی اہمیت تعارف کے محتاج نہیں۔ معدت صنعتوں مثلاً کھانڈ کے کارخانے، کپڑے کے کارخانے، تیل اور بنسپتی گھی وغیرہ کی صنعت جو ہے کا انحصار بھی زرعی پیداوار کی دستیابی پر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھی جو ہے ہمارے پاس زراعت سے ہی آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کپڑا ہے، تو پہلے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اون جو ہے یعنی کپاس جو ہے وہ اگتی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی جو ہے وہ اپنی پیداوار ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ پیداوار ہے اس کی پاکستان کی۔ تو جب یہ کپاس اگتی ہے تو اس سے پھر دھاگے بنائے جاتے ہیں، پھر دھاگوں کو جو ہے مختلف کپڑوں میں استعمال کیا
کیا جاتا ہے. تو کیا ہو گیا, یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا, یہ ہمارے پاس زراعت سے ہی جو ہے وہ آیا ہے حصے میں. تو اسی طرح یہ ہمارے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح تیل کے کارخانے ہیں, بناسپتی کے کارخانے وغیرہ بھی جو ہیں وہ کیا ہے, زرعی پیداوار پر جو ہے وہ دستیابی پر ہے. زرعی پیداوار سے نہ صرف صنعت و حرفت کو جو ہے وہ ترقی ملتی ہے بلکہ تجارت کو بھی فروغ ملتا ہے. بلکہ جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, یعنی اپنی جو چیزیں ہیں, جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ شوگر کین ہے, یعنی جو گنا ہے وہاں سے گڑ بھی بنائی جاتی ہے, چینی بھی بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کپاس ہے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جب آبادی کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہم دوسرے ملک جو ہے اس کو بھجواتے ہیں تجارت کے طور پر, ٹھیک ہے. اور اس ملک کے ساتھ جو ہے یا تو وہاں ان سے ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں, یا اگر کوئی اور چیز جو ہے ہمیں اس سے لینی ہوتی ہے تو تجارت کو بھی جو ہے اس سے کافی زیادہ فروغ ملتا ہے زرعی پیداوار سے, ٹھیک ہے. اسی طرح ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہو جاتا ہے, اور جو اس کے ذریعے سے جو ہمارے ملک میں ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو پیسہ ہمیں ملتا ہے تجارت کی غرض سے, تجارت کی وجہ سے, تو وہی پیسہ پہ جو ہے یہی ترقیاتی منصوبوں میں جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس سے ہمارے لیے جو پروجیکٹس ہیں وہ اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں زراعت میں ترقی کے باعث جو ہے برآمدات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس سے کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے, جس سے بھاری مشینری جو ہے وہ درآمد کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جب ایک چیز ملک میں زیادہ ہو جاتی ہے, آبادی کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہم دوسرے ملک جو ہے اس کو بھجوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہماری تجارت بھی مضبوط ہو جاتی ہے. پھر اس کے بدلے سے یا تو ہم زیادہ تر بھاری مشینری جو ہے وہ ہمارے ملک میں چونکہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ نہیں ہے, تو وہ جو ہے وہ پھر منگواتے ہیں. اسی طرح ملک کی صنعتیں جو ہے وہ ترقی کرتی رہتی ہیں, اور ملک جو ہے اقتصادی لحاظ پر مالی لحاظ پر, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ مجموعی طور پر اچھا اثر پڑتا ہے, اور عوام میں خوشحالی آتی ہے. ظاہر ہے جب ملک میں اقتصادی لحاظ سے اچھی ہوگی, یعنی ملک پہ جو ہے پیسہ آئے گا, تو روزگار کے موقع ملیں گے, لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے, تو اس سے لوگوں کی زندگی جو ہے, معیاری زندگی جو ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو زراعت جو ہے ان ساری چیزوں پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے, تو اس وجہ سے زراعت پہ جو ہے کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے زراعت کو. اسی طرح ہم نے آگے جو پڑھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے زراعت کی اقسام, ٹھیک ہے نا. دنیا کے بہت بڑے حصے پر زراعت کی جاتی ہے. بعض علاقوں میں زراعت صرف مقامی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے, اور کہیں تجارت کے طور پر, یعنی مقامی ضرورت پہ جو صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے مقامی لوگوں کو, اس کے لیے زراعت کی جاتی ہے, یا کہیں پہ بھی جو ہے وہ تجارت کے طور پر جو ہے وہ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا میں مختلف قسم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ خود کفالتی زراعت ہے, عمیق زراعت ہے, توسیع زراعت ہے, تجارتی زراعت ہے, شجرکاری کی زراعت ہے, سبزیوں اور پھلوں کی کاشت ہے, اس طرح مخلوط جو ہے وہ کاشتکاری ہے, اناج کی فصلیں ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, زراعت کی اقسام ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں. جی بچوں, ہمارا جو آج کا لیکچر تھا وہ صرف اتنا ہی تھا. جو آج ہم نے صرف اور صرف جو ہے ہفتم کا جو ہے وہ کیا پڑھا, تدریسی مقاصد ہم نے اس میں پڑھے. پھر اس میں ہم نے تعارف پڑھا زراعت کے بارے میں. اسی طرح اہمیت ہم نے اس کے بارے میں پڑھی, زراعت کی جو ہے وہ اقسام ہم نے پڑھی, اور اسی طرح جو ہے وہ بھاری مشینری ہم نے پڑھی کہ اہمیت کے لحاظ سے ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, زراعت کو جو ہے زراعت سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس کو ہم پہ جو ہے باہر ممالک سے ہم بھاری مشینری بھی اپنے لیے منگواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ زراعت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور آخر میں ہم نے جو ہے وہ زراعت کی اقسام بھی پڑھی, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوران لیکچر اپنی کتاب کا مطالعہ بھی رکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ سکے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.